اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آج وہ مسلمان جس کا خصوصی امتیاز ایثار اور ہمدردی تھی، محض خود غرضی اور نفس پروری میں مبتلا ہے۔ دوسروں کو جتنی بھی تکلیف پہنچ جائے، اپنے کو راحت مل جائے۔ ہر کسی کا ذہن یہ ہے۔ کبھی کسی زمانے میں مسلمان کا شیوا یہ تھا کہ خود تکلیف اٹھاتے تھے تاکہ دوسروں کو راحت مل جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی ہر وقت تکلیف دیتی تھی۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس کو طلاق دے دیجئے، اچھے اخلاق والی کسی بیوی سے نکاح کر لیجئے۔ فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ پھر یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی اور اس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگا۔ فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں اس کو طلاق دے دوں تو یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی اور اس کی بدخلقی کی وجہ سے تکلیف اس کو پہنچے گی، لہذا بہتر ہے میرے پاس رہے اور میں ہی اس کی تکلیف برداشت کروں، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیسی باریک چیز ہے۔ آج ہم میں سے بھی کوئی اس تکلیف کو اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے تو پہنچے لیکن میرے بھائی کو، میرے مسلمان دوست کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں راحت میں رہوں، دوسرا بھاڑ میں جائے۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی اور تنگی کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے گھر میں آدمی بھیجا مگر کہیں بھی کچھ کھانے کو نہ ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر مردوں سے ارشاد فرمایا کہ کوئی صاحب ایسے ہیں جو اس کی مہمانی قبول کر لے۔ ایک انصاری جن کا نام بعض روایات میں ابو طلحہ آیا ہے، ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خوب خاطر تواضع کرنا اور گھر میں کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھنا کہ یہ نبی کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور تو کچھ ہے بھی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب ہم کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھیں تو تم چراغ کو درست کرنے کے لیے اٹھ کر اس کو بجھا دینا تاکہ ہم نہ کھائیں، اندھیرا ہو جائے گا، ہم نہیں کھائیں گے، مہمان کو نظر نہیں آئے گا، مہمان کھاتا رہے گا، لہذا نبی کا مہمان سیر ہو جائے ہماری خیر۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کو ان میاں بیوی کا طرز بہت پسند آیا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر کی آیت ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے جو شخص اپنی طبیعت کے شح یعنی لالچ سے بچا دیا جائے وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ جس کو اپنی لالچ نہ ہو، شح کا ترجمہ طبی حرص اور بخل کا آتا ہے۔
یعنی طبی تقاضا بخل کا ہو، چاہے عمل سے بخل ہو یا نہ ہو، طبیعت میں بخالت اور بخل اور کنجوسی ہے۔ باقی وہ اس بخل پر عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، طبیعت میں بخل کا ہونا یہ بھی بری چیز ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں تو ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کیوں، کیسے؟ وہ کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص شح سے بچائے جائیں وہی فلاح کو پہنچنے والے ہیں، اور مجھ میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے پاس سے کوئی چیز نکلے، میں چاہتا ہوں سب میرے پاس رہے، میرے اندر تو یہ مرض ہے اور اس مرض والا تو فلاح کو نہیں پہنچے گا، میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شح نہیں، یہ بخل ہے۔ اگرچہ بخل بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن شح یہ ہے کہ دوسرے کا مال ظلم سے کھایا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کے قریب نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں شح یہ نہیں کہ آدمی اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک لے، یہ شح نہیں ہے، یہ تو بخل ہے، اور یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ لیکن شح یہ ہے کہ دوسرے کی چیز پر نگاہ پڑنے لگے، دوسرے کی چیز پر نگاہ پڑنے لگے، حسد پیدا ہو جائے اور جلن پیدا ہو جائے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بخل یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو خرچ نہ کرے، اور شح یہ ہے کہ دوسرے کے مال میں بخل کرے، یعنی کوئی دوسرا خرچ کر رہا ہے دل اس کا تنگ ہو رہا ہے، خرچ کوئی دوسرا کر رہا ہے پریشانی اس کو ہو رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں کسی مجبور، معذور، بیوہ، یتیم، لاوارث اور پریشان حال حاجت مند کی مدد کوئی دوسرا کر رہا ہے، لیکن تکلیف اس کو ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عمر سے نقل کیا گیا شح بخل سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ بخیل تو اپنے مال کو روکتا ہے اور بس، اور شح والا اپنے مال کو بھی روکتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی اس کے پاس رہے، وہ بھی خرچ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ شح سے بری ہے، وہ شح سے بری ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، نمبر 2 مہمانوں کی مہمانداری کرتا ہو، اور نمبر 3 لوگوں کی مصائب، پریشانی، مصیبت، تکلیف، حاجت میں مدد کرتا ہو، یہ بندہ شح سے آزاد ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کو کوئی چیز ایسا نہیں مٹاتی جیسا شح مٹاتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے، اسلام اس سے مٹتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں کسی ایک شخص کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی، اور ایمان اور شح کسی ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے۔ ایمان بھی ہو، شح بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ایمان والا بھی ہو اور اس میں شح کا مرض بھی ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت میں تو اندھیرا ہوگا، یعنی ایسا سخت اندھیرا پیدا کرے گا کہ اندھیرے کی تہ پر تہ جم جائے گی۔ اور اپنے آپ کو شح سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی کی وجہ سے ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کا خون بہایا، اور اسی کی وجہ سے اپنے محرم عورتوں سے زنا کیا، محرم عورتوں کو بھی نہیں بخشا، ان سے بھی زنا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اپنے آپ کو شح اور بخل سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو قطع رحمی میں ڈال دیا اور ان کو اپنے محرموں سے زنا کرنے پر ڈال دیا اور ان کو خون بہانے پر ڈال دیا۔ یعنی اگر آدمی
اجنبی عورت سے زنا کرے تو اس کو کچھ دینا پڑے، اور بیٹی سے زنا کرے وہ تو مفت ہے۔ بیٹی محرم ہے، خالہ محرم ہے، پھپھی محرم ہے، یہ محرم رشتوں کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور حد درجے کی۔ ایک بندہ اجنبی سے زنا کرتا ہے پیسہ دے کر، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی محرم سے زنا کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ بیٹی سے زنا کرے تو مفت ہی کام چل جائے، اور مال کی وجہ سے لوٹ مار تو ظاہر ہے۔ آخری بات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ کہنے لگے یہ جنتی آدمی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے سارے حالات کا کیا علم؟ تمہیں کیا پتا؟ کیا بعید ہے کہ کبھی اس نے ایسی بات زبان سے نکالی ہو جو بیکار ہو، یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو اس کو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ احد کی لڑائی میں ایک صاحب شہید ہوئے، ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹا تجھے شہادت مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اس کی کیا خبر کہ اس نے کبھی کوئی بیکار بات زبان سے کہی ہو، یا اس نے ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو اس کی ضرورت کی نہ ہو۔ کہ ایسی معمولی چیز میں بخل کرنا بھی حرص اور لالچ کی انتہا ہوتا ہے، ورنہ معمولی چیزیں جن میں اپنا نقصان نہ ہو بخل کے قابل ہی نہیں ہوتی، ان میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ سنا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔